حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال حسين بن علي مثلي لا يبايع مثل. صلوات پڑھیں ارباب اعزاز، آج 28 رجب المرجب جس مناسبت سے مجلس امام حسین کا انعقاد کیا گیا وہ ہے روانگی امام حسین ابن علی. تو دیکھنا یہ چاہیے امام حسین علیہ السلام نے یہ مدینہ چھوڑا، اس چھوڑنے کی وجہ کیا تھی، اس کا مقصد کیا تھا. تو جو جملہ آپ کے سامنے موضوع قرار دیا، حسین ابن علی زبان عصمت سے دربار میں کھلے عام بول کے کہہ رہے ہیں مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا حسین ابن علی جس کی رگوں میں نبی کا خون ہے، جس کے وجود میں فاطمہ زہرا کے پاک دودھ کا اثر ہے. مجھ جیسا پاک حسین لا یبایع مثلا، یزید جیسے فاسق اور فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا. ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد. یزید کا تخت پہ آنا اور مدینے میں حسین ابن علی سے بیعت طلب کرنا، یزید کی طرف سے تقاضا ہوا حاکم مدینہ سے فرزند رسول حسین ابن علی سے میرے لیے بیعت لو. یزید کو کیا ضرورت پڑی، وہ اپنے لیے بیعت حسین ابن علی سے مانگ رہا ہے. آج دنیا کہتی ہے، کہنے والے کہہ دیتے ہیں اور وہ یزیدیت کی وکالت کر دیتے ہیں کہ یزید نے تو کوئی جرم ہی نہیں کیا تھا، یزید کی تو کوئی مخالفت بھی نہ کی جائے، اس کے حامی اور حمایت کرنے والے اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ یزید کی طرف سے بیعت کا بھی مطالبہ ہے. یزید نے کیوں بیعت کا مطالبہ کیا؟ یزید نے بیعت کا مطالبہ کیوں کیا؟ ایک سادہ سی مثال، میں
اپنے علاقے میں ایک مولانا صاحب، آپ بھی مجھے اس حیثیت سے بلایا کہ مولانا صاحب نجف اشرف سے پڑھ کے آئے، یہ مذہب آل محمد کی ایک قسم کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو میں اپنے علاقے میں ایک حیثیت سے دنیا والے دیکھتے ہیں یہ ایک مولانا ہیں، یہ ان کا ایک مقام ہے، یہ ہمارے علاقے کا ایک مباش، ایک فاسق اور فاجر، ایک بے دین، ایک گمراہ اٹھا، اس نے اپنی غلط کاریوں کے لیے کہا کہ مولانا ایک ویڈیو کلپ جاری کرے، میں نے یہ جو داڑھی مڑوائی ہے نا، اس میں میرا داڑھی مڑوانا اسلام میں حرام نہیں، مجھ سے جو قتل ہو گیا آپ ایک ویڈیو بیان میں یہ جاری کر دیں، وہ قتل میرا حق پہ تھا، میں نہ حق نہیں ہوں، میں نے جو شراب پی ہے وہ میرے لیے شرعی عذر ہے، میرے لیے شراب پینا جائز ہے، میں نے لوگوں کی ماں بہن سے خیانت ہو گئی ہے، آپ ایسا بیان جاری کریں جس سے جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں میں ہوں شرابی، آپ کے بیان کے بعد لوگ مجھے شرابی نہ کہیں، آپ کے بیان کے بعد لوگ مجھے زانی نہ کہیں، آپ کے بیان کے بعد لوگ مجھے قاتل نہ کہیں، آپ کے بیان کے بعد لوگ مجھے کافر نہ کہیں، چونکہ آپ ہیں مذہب کے بڑے، آپ کا ایک بیان میری عزت کو بچا لے گا اور مجھے گناہوں سے جو دھبے لگ چکے ہیں دھلوا دے گا، اور اگر میں کر دیتا ہوں اس کی تائید ایک شرابی کی، ایک زانی کی، ایک داڑھی مونڈ کی، ایک بد کردار کی، ایک خیانتکار کی، لاکھ میں نجف سے پڑھ کے آ جاؤں، صاحبان عقل کہیں گے مولانا صاحب بھی اس بے دین پہ بک گئے۔ جب میں نے اس کے فسق و فجور پہ لگا دی مہریں، یہ بے قصور ہے، اسے فاسق نہ کہو، اسے شرابی نہ کہو، اسے زانی نہ کہو، اسے بد کردار نہ کہو، گویا میری یہ غلط کاری، یہ تائید اسلام کا نقصان کرے گی، اس کی تائید کے بعد قیامت تک کسی کا دل نہیں کرے گا ہم دین خدا پہ عمل کریں، کہ جب دیندار لوگ بھی دین کے ساتھ خیانت کریں تو پھر ہم کیوں دین پر عمل کریں؟ یزید بھی چاہتا تھا اپنی صفحکاریوں کو پر پردہ ڈالنے کے لیے، اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے، اپنی شہرت اور عظمت کو بڑھانے کے لیے، وہ شرابی بھی تھا، وہ زانی بھی تھا، وہ جواری بھی تھا، بے نمازی بھی تھا، قرآن اور وحی کا مذاق اڑانے والا بھی تھا، کافرانہ اس کے عقائد بھی تھے، اتنے بد عقائد اور بد اعمالیوں کا مرکز تھا یزید، اتنا کردار بد رکھنے کے باوجود چاہتا تھا حسین ابن علی نواسہ رسول، دوش رسول کا سوار حسین اگر میری بیعت کر لے گا، جو آج دنیا مجھے فاسق کہتی ہے، جو آج دنیا مجھے شرابی کہتی ہے، جو آج دنیا مجھے زانی کہتی ہے، جو آج دنیا مجھے کافر کہتی ہے، میں دنیا والوں کو بتا سکتا ہوں، کیوں من پر زبان کھولتے ہو؟ آؤ، اگر میں بد کردار ہوتا، زہرا کا لال حسین میری بیعت نہ کرتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ اللہ
محمد. لہذا وہ چاہتا تھا کہ اس کی بد کرداریوں پہ پردہ آ جائے، لوگ اس کی برائیوں کو یاد نہ کریں. اس نے بیعت کا سوال کیا، لیکن حسین اتنا سخی ہے، حسین اتنا سخی ہے، اس نے سوال غلط کیا تھا. اس نے مانگا تھا حسین کا ہاتھ، بیعت کے لیے ہاتھ دے دے. حسین نے کہا انکار نہیں کروں گا، ہاتھ نہ دوں گا، سر دوں گا. تو نے سوال کیا ہے ہاتھ کا، حسین سر دے گا اور اللہ کے دین کو بچائے گا. اللہ. تو لہذا حسین ابن علی نے کیوں بیعت نہیں کی؟ بیعت کا سوال. یزید کیا چاہتا تھا اور حسین ابن علی نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ جب بیعت کا سوال کیا گیا، ایک مل کے صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد. جب بیعت کا سوال ہوا تو زہرہ کلال حسین، وارث قرآن، وارث علم نبی، زبان عصمت سے بولنے والا، لعاب رسول سے وہی علم پانے والا حسین. حسین نے کیا فرمایا؟ فرمایا یزید رجل فاسق. یزید فاسق مرد. فاسق کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں امام نے 4 لفظ استعمال کیے. پہلا کہا رجل فاسق. فاسق کہتے ہیں بے دین انسان، یعنی جو حدود شریعت سے باہر نکل جائے اس کو کہتے ہیں فاسق. حدود شریعت یعنی جو نماز نہ پڑھے، جو روزہ نہ رکھے، جو پردہ نہ کرے، جو زکوٰۃ نہ دے، جو خمس نہ دے، جو حج نہ کرے، جو بہنوں کو حق نہ دے، بیوی کا حق مہر ادا نہ کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شریعت کی حدود سے باہر نکلا. انشاءاللہ آسان اردو میں خطاب انشاءاللہ سمجھ آئے گی. صلوات پڑھے محمد. لہذا جدید کون ہے؟ راجل فاسق وشارب الخمر. یزید جہاں فاسق ہے وہاں یزید شرابی بھی ہے. یزید شرابی بھی ہے. اس لیے جب میرے چوتھے امام دربار یزید میں اپنی پھپھیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑے تھے نا، عزادار حسین، او حسین کا حبدار، او حسین کو رونے والا، آل محمد کو نہ رلانا. جب آل محمد دربار میں تھے، زین العابدین قیدی تھے، علی کی بیٹیاں قیدی تھی، کیا کام ہو رہا تھا؟ یزید فاسق داڑھی مڈوا کر بیٹھا تھا. یزید فاسق شراب پی رہا تھا، شطرنج کھیل رہا تھا. 3 کام خود انجام دیا. داڑھی مڈوا کے بیٹھا ہے، شراب پی رہا ہے، شطرنج سامنے پڑی ہے وہ بھی کھیل رہا ہے، اور پھر اس نے علی کی بیٹیوں کو بے پردہ بھی کیا ہوا. تو لہذا یزید کے دربار میں ہمیں یہ سمجھ آئی یزیدیت نام ہے چہروں سے سنت نبی کو صاف کرنا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے. سنت سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ سنت مستحب. سنت کبھی واجب ہوتی ہے، سنت کبھی مستحب ہوتی ہے. نماز تہجد سنت ہے اور نماز پنجے گانا وہ بھی سنت ہے. نماز تہجد سنت مستحبہ ہے، نبی کے کردار سے ملی. نماز پنجے گانا سنت واجبہ ہے. سنت اس کو کہتے ہیں نا جو نبی کرے
یا کر کے دکھائے؟ نبی کر رہا ہے یا نبی کے سامنے ہو رہا ہے، نبی راضی ہے یا نبی نے کہہ دیا؟ تین چیزیں، نبی بول کے بتائے، نبی کر کے دکھائے، یا نبی کے سامنے ہو تو نبی راضی ہو جائے۔ تو نبی نے نماز پنجگانہ پڑھ کے دکھائی، سنت ہو گئی۔ نبی نے نماز تہجد پڑھی، سنت ہو گئی۔ تو لہذا یعنی اب دیکھیں یزید کے دربار میں سنت کو صاف کیا جاتا ہے، اور میرے چوتھے امام یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ یہ کردار یزیدی ہے، چہروں سے داڑھی کو صاف کرنا اور شراب پینا، یہ ہے کردار یزیدی۔ یزید شراب پی رہا ہے اور پھر تھوڑی تھوڑی نیچے گراتا ہے، اور جس تشت میں سر حسین ابن علی، اور پھر وہ اپنی خزران کی نجس چھڑی حسین ابن علی کے دندان مبارک پہ مارتا ہے، بے حرمتی کر رہا ہے۔ کبھی شراب پی کے حسین کو تکلیف نہ دے۔ یزید شراب پی رہا ہے اور شطرنج سامنے پڑی تھی، جوا نہ کھیلنا، کبھی تاش نہ کھیلنا۔ اور میرے دوست یہ نہ سمجھ، یہ نہ کہ میں فارغ بیٹھا ہوں، میں بور ہو رہا ہوں، میں اپنا وقت گزارنے کے لیے تاش کھیل لوں، میں وقت گزارنے کے لیے شرط لگا کے لوڈو کھیل لوں، میں وقت گزارنے کے لیے شطرنج کھیل لوں۔ اور جواری اور جوؤں والا کام یزیدیت کے ساتھ ہے، حسین ابن علی کے ساتھ نہیں۔ اور حسین تو وہ پاک کردار کا مالک ہے، حسین سے کچھ سیکھ۔ سر کٹ گیا، لوگ کے نیزہ پہ چڑھ گیا، وارث قرآن نے تلاوت کر قرآن کر کے بتایا، اپنا وقت جوئے میں نہ گزار، تلاوت قرآن میں۔ پھر کہتے ہیں ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اگر تجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا تو قرآن سننا تو آتا ہے۔ قرآن نہیں پڑھ سکتا، قرآن سن تو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک آیت قرآن کی سننا، کتنی؟ ایک آیت، یعنی ابھی میں پڑھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک آیت کتنی دیر لگی ہے؟ مکے میں یا مدینے میں ایک پہاڑ تھی، بہت بڑی ایک پہاڑ تھی۔ سید رسول فرماتے ہیں جو ایک آیت قرآن سنے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ کس سے ثواب زیادہ ہے؟ فرماتے ہیں وہ جو بڑی پہاڑ ہے نا، اس پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں کوئی تقسیم کر دے، یتیموں کو، غریبوں کو، بیوہ عورتوں کو، ضرورت مندوں کو دین کی خدمت میں وہ سونے کی پہاڑ اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، اس کا ثواب اتنا نہیں ہے جتنا قرآن کی ایک آیت سننے کا ثواب۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، جدیدیت مردہ باد، جدیدیت مردہ باد، اہل بیت دشمنات لانا، بیش آواز بلند صلوات، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور زیادہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھنا آتا ہے؟ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آتا ہے کہ نہیں؟ علماء نے نقل کیا بڑی پوری ذمہ داری سے، جسے قرآن نہیں پڑھنا آتا نا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ختم پڑھے، اللہ ہر لائن پہ قرآن کی آیت پڑھنے کا ثواب۔ اور فقط یہاں تک نہیں، علماء بعمل کا یہ بتایا ہوا عمل، اگر کوئی شخص 7 ختم قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر آیت پہ پڑھتا جائے، وضو کر کے روح بقبلہ بیٹھے اور اپنے دائیں ہاتھ کی ہر آیت پہ انگلی پھیرتا جائے، 7 ختم قرآن کرے، اللہ اس بسم اللہ کے 7 ختم قرآن میں
کی وجہ سے اتنی برکت عطا کرے گا، جب بھی وہ انگلی کسی مریض کے کسی درد والی جگہ پہ، کسی مرض والی جگہ پہ رکھ کے صرف ایک مرتبہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اس کی برکت سے شفا ہے۔ بسم اللہ کی برکت ہے، یہ بسم اللہ کی برکت ہے۔ لہذا قرآن کو معمولی نہ سمجھ میرا دوست، قرآن، یہ قرآن پڑھیں۔ آپ کہتے ہیں ہم اپنا وقت پاس کر رہے ہیں، اور یزیدی کردار نہ ہو۔ یزید کے بارے میں امام حسین نے کیا تعارف کرایا؟ شارب الخمر، یزید شرابی ہے۔ لہذا دربار یزید میں، یزید نے داڑھی مونڈی ہوئی تھی، صاف کی ہوئی تھی، شراب پی رہا تھا، شطرنج کھیل رہا تھا، اور علی زادیاں بے پردہ تھی۔ پردے میں جو میری مائیں بہنیں ہیں، میں آپ کو بی بی زہرا اور بی بی زینب کی چادر کا واسطہ دیتا ہوں، کبھی بھی بیویوں کے نام پہ پردہ نہ چھوڑو۔ علماء اہل سنت میں ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ علماء اہل سنت نے یہ روایت نقل کی ہے، علی کی بیٹی زینب عالیہ فرماتی ہیں، جو مستور بے پردہ ہو کر مجھ زینب کے پردوں کو روئے، وہ مجھے شمر سے زیادہ تکلیف ہے۔ اللہ، اور میری ماں بہن، وہ کنیز زینب بن، اور میری ماں بہن گھر میں قرآن کا غلاف لائی ہے۔ اس احترام میں قرآن کی بے ادبی نہ ہو۔ تو یہ تو دیکھ، تو بھی تو بی بی زینب کی کنیز ہے، بی بی زینب کی کنیز کی بے ادبی نہ ہو، اور بی بی زہرا کی کنیزی کی بے ادبی نہ ہو، اور کبھی یہ نہ سوچ کہ پردے کی ضرورت نہیں ہے، دل پاک ہونا چاہیے، اور نہ میری ماں بہن اور میرا اور تیرا دل کائنات مل جائے، ہمارے دل بی بی زہرا کے دل سے زیادہ پاک نہیں۔ جب بابا کا صحابی گھر میں آیا، اور نبینا صحابی ہے، رسول فرماتے ہو میری لخت جگر، میرا صحابی آ رہا ہے، فرماتی ہیں بابا مجھے اندر کمرے میں جانے دے۔ اللہ اکبر، بابا مجھے کمرے میں جانے دے، اور میری لخت جگر، اور میرے علم کی وارث، اور میرے کردار کی وارث، قرۃ عین، اور میری بیٹی، میرا صحابی نابینا ہے۔ فرماتی ہیں بابا وہ نابینا ہے، زہرا تو نابینا ہے۔ اجرکم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تکلیف پہ گریہ کر رہے ہیں، اللہ کے دلوں میں یہ معرفت باقی رکھے۔ اللہ اکبر، خدا آپ کی نسلوں میں آل محمد کی مودت اور محبت، اس تبلیغ سے اللہ آپ کی نسلوں میں پاکیزگی اور طہارت کا اثر ہے۔ بابا میں تو نابینا نہیں ہوں، بابا میں زہرا نہیں چاہتی، وہ نہیں دیکھ سکتا نا۔ اللہ اکبر، میں روایت کا ضامن ہوں، خدا گواہ ہے، روایت کا جملہ بی بی فرماتی ہے بابا میں زہرا پسند نہیں کرتی، وہ نہیں دیکھ سکتا، زہرا کی خوشبو بھی صحابی تک نہ پہنچا۔ اللہ، اور میری ماں بہنوں، اور بی بی زہرا کی کنیزوں، اور میں قربان، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آل محمد کے پاک کردار پہ اتنا گریہ کر رہے ہیں، اللہ خدا آپ کو سلامت رکھے، یہ آپ کی معرفت کو سلام ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ اللہ اکبر، میں قربان، میں مسائل کی طرف نہیں گیا، خدا سلام، صلوات پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ لہذا علی کی کنیزوں، اور بی بی زہرا کی کنیزوں، اور بی بی زینب عالیہ کی کنیزوں، آل محمد کے نام پہ پردے نہ چھوڑ، اپنے پردوں کو سلامت رکھو، تاکہ میدان معاشر میں جاؤ تو بی بی زہرا استقبال کرے، یہ میری وہ کنیز آ رہی ہے۔ دنیا نے ہم سے پردہ چھینا تھا، لیکن انہوں نے ہمارے بعد پردہ کر کے بتایا، اور زینب کبریٰ
تجھے چادر نہ مل سکی، آج ہم تیری سنت کو سجا کے بازاروں میں تبلیغ پردہ کر رہے ہیں۔ اللہ اپنے کردار سے تبلیغ پردہ کر۔ لہذا یزید کون تھا؟ فاسق۔ امام حسین کیا فرما رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں یزید رجل فاسق، یزید فاسق ہے، وشارب الخمر، یزید شرابی ہے، وقاتل النفس المحترمہ، یزید وہ لعین ہے جو مسلمانوں کا ناحق قتل کرنے والا ہے۔ تو آج کوئی مسلمان کو قتل کرتا ہے، آج کسی مومن کو قتل کرتا ہے، یہ کردار یزیدی ہے۔ یزید جو شراب پیتا ہے یہ کردار یزیدی ہے۔ اور پھر کیا فرمایا امام حسین علیہ السلام؟ فرماتے ہیں وَمُلْعِنُ الْفِسْقِ، اور یزید علناً فسق و فجور کرتا تھا، علناً کھلے عام گناہ کرتا تھا۔ کھلے عام گناہ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں ایک شخص ہے نماز نہیں پڑھتا، ہو سکتا ہے گھر میں پڑھتا ہو سکتا ہے نہ پڑھتا، میں اور آپ کسی کو دیکھ کے نہیں کہہ سکتے یہ بندہ بے نمازی ہے۔ کیا کسی کے چہرے پہ لکھا ہوتا ہے؟ کسی کے چہرے پہ نہیں لکھا۔ آپ کی ادھر اس علاقے میں ہو سکتا ہے شہر سے کتنے لوگ آئے، دور دور سے کتنے لوگ آتے ہیں، کیا اس کی پیشانی پہ ہے کہ یہ بندہ بے نمازی ہے؟ نہیں لکھا نا۔ کیا اس کی کسی بندے کی پیشانی پہ لکھا ہوتا ہے یہ بندہ شرابی ہے؟ کیا لکھا ہوتا ہے یہ بندہ زانی ہے؟ کیا لکھا ہوتا ہے کسی کی پیشانی پہ یہ بندہ جواری ہے؟ نہیں لکھا ہوتا نا۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو بتا رہے ہوتے ہیں یہ بندہ کیسا ہے۔ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کہتی ہے جو کھلے عام گناہ کرنا، اس کو کہتے ہیں فاسق۔ کھلے عام گناہ کس کو کہتے ہیں؟ مثلا مرد داڑھی شیو کر کے بازار میں نکلے، گھر سے باہر نکلے، سارے دیکھ کے کہیں گے یہ یزید کا پیروکار، اس کو کہتے ہیں کھلے عام گناہ کرنا، یہ برائی کو عام کرنا۔ وہ علی نے چہرے پہ داڑھی کو سجایا، اور حسین نے چہرے پہ داڑھی کو سجایا، اور علی اکبر نے چہرے پہ داڑھی کو سجایا۔ آل محمد کو مانتا ہے کردار یزید والا۔ یزید کون تھا؟ تارک الصلاۃ تھا، بے نمازی تھا، شارب الخمر، شراب پینے والا تھا، وہ اپنی زدیلی اور رضائی بہنوں اور پھپھیوں سے ناجائز تعلق قائم کرنے والا تھا، کتوں کا اور چیتوں اور ریچھ اور بندروں کا تماشا دکھانے والا تھا۔ یزید کہتا تھا ما جاء خبر، کوئی نہ وحی آئی ہے نہ کوئی کتاب قرآن نازل ہو، وہ وحی کا منکر تھا۔ یزید اس قدر بد کردار بد عقیدہ تھا، نماز کا مذاق اڑاتا تھا۔ یزید نماز کا بھی مذاق اڑاتا تھا، حتیٰ کہ یہاں تک روایت ملتی ہے جب دربار یزید میں جب اذان ہوئی اور میرے چوتھے امام علی کی بیٹیاں قید میں کھڑی ہیں، یہ یزید اپنے تخت پہ بیٹھا تھا، جب اذان ہوئی نا یہ ملعون تخت سے نیچے اتر کے ایک جملہ کہتے ہوئے اترا، لا حاجت لی فی الصلاۃ، مجھ یزید کو نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ معلوم ہوا بے نمازی کا تعلق یزیدیت سے ہے۔ اور میرا دوست یہ نہ کہے مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، اور نماز تو کربلا میں حسین نے پڑھی، بے شک جیسے حسین نے پڑھی ویسے کسی اور نے نہ پڑھی، اور اگر کربلا کے بعد نماز کی ضرورت نہ ہوتی تو بازاروں میں زین العابدین نہ پڑھتا، اور اگر نماز کی کربلا کے بعد ضرورت نہ ہوتی شام غریب
غریباں کی راہ علی کی بیٹی بے مکنوں چادر نماز نہ پڑھتی۔ اگر کربلا کے بعد نماز کی ضرورت نہ ہوتی علی کی بیٹی بے پناہ اونٹوں پہ بیٹھ کے نماز نہ پڑھتی۔ اگر کربلا کے بعد نماز کی ضرورت نہ ہوتی شام کے دروازے پہ زینب بنت علی نماز نہ پڑھتی۔ انہوں نے نماز پڑھی، ہم کہیں مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میرا دوست کس نے تجھے بہکا دیا؟ کس کے کہنے میں تو بیٹھ گیا ہے؟ یزیدیت کا تعلق بے نمازی سے اور حسینیت کا تعلق نماز سے۔ تو سجدے گزاروں کا ماننے والا ہے، میرا اور تیرا امام سجدے گزار۔ حسین کا سر کہاں کٹا؟ ذرا بتا اپنے امام سے کیسے کٹا، کب کٹا حسین کا سر؟ سجدے سنتے ہیں نا، حسین کا سر کہاں کٹا، کہاں قلم کیا گیا؟ شمر لعین نے کب حسین کا سر قلم کیا؟ سجدے میں۔ اس کا مطلب ہے حسینیت نام ہے سجدے میں سر رکھنے کا۔ اور شمر نے کیا کیا تھا؟ کیا حسین نے سر اٹھایا؟ اور میرا عزادار اور آل محمد کا حبدار ذرا بتا، کیا سجدے سے حسین نے سر اٹھایا یا شمر لعین نے سر کاٹ کے اتارا؟ کس نے سر اٹھایا تھا، حسین نے یا شمر؟ اس کا مطلب ہے سجدہ چھڑوانا شمر کا کردار ہے، سجدے میں سر دینا حسینی کردار ہے۔ اور حسینیت کے نام پہ سجدے نہ چھوڑ۔ صلوات پڑھے محمد مولا۔ آج محمد نے اس دین پہ بڑا خرچ کیا ہے۔ تیری اور میری اولاد اگر ہمارے تھوڑے سے لاکھوں کے کاروبار کو اپنی عیاشیوں میں اڑا دے، تو سر کو پکڑ کے بیٹھ دے، تو ہر ایک کو کہتا ہے میری اولاد نے برباد کر دیا، میرا لاکھوں کا کاروبار تھا، میری اتنی محنت کی زمینیں بنائی تھی، میری اولاد نے عیاشیوں میں اجاڑ دیا، میرا بھرا گھر برباد کر دیا۔ تجھے اپنا تھوڑا جمع کیا، تجھے اپنی تھوڑی محنت کی بربادی تیری اولاد کرے، برداشت نہیں ہوتا۔ ذرا پوچھ حسین سے جس نے دین پہ اتنا کچھ لٹا دیا، اتنا لٹا دیا، جس نے دین کی خاطر مدینے سے چلا تھا تو 18 دن کا علی اصغر تھا، 18 دن کا تھا۔ حضرت علی اصغر کی ولادت کب ہوئی تھی؟ 9 رجب، اور کب نکلے تھے؟ 28 کی رات، یہ جو رات گزری 18 دن کا علی اصغر۔ تجھے اور مجھے اپنی اولاد سے پیار ہے، بتا حسین کو علی اصغر سے پیار ہے؟ اے حسین علی اصغر کو کربلا میں لے کے جا رہے ہیں، اللہ کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ اللہ کے دین کی بقا۔ صلوات پڑھے محمد آپ کی اس معرفت السلام، آپ اس تبلیغ اور تعلیمات آل محمد پہ گریہ کریں۔ صلوات پڑھ دیں محمد صلی اللہ محمد اور دیگر آواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد۔ لہذا امام کیا فرماتے ہیں؟ یزید راجل فاسق وشارب الخمر وقاتل النفس المحترمہ وملعن بالفسق۔ اور آپ نے جب یہ تعارف کرا دیا نا تو پھر آپ نے کیا فرمایا؟ فسق و فجور کھلے عام کرنے والا۔ فسق و فجور کی مثال دے دی نا، داڑھی شیو کرنا فسق و فجور ہے مرد کے لیے، عورت کے لیے عورت فاسق فاجر کب ہوتی ہے؟ کھلے عام، وہ بھی جب چادر اتار کے چلتی ہے وہ فاسق اور فاجر بن جائے، وہ فسق و فجور کرتی ہے۔ لہذا اپنے امام سے بتاؤ
وزادارو آل محمد کے حبدارو میری ماؤں بہنوں اپنی ایمان سے بتاؤ آپ دکان پہ جاتے ہو بسکٹ کا پیکٹ کتنے کا ملتا ہے آج 20 روپے کا ملتا ہے نا 20 روپے کا پیکٹ دکاندار 20 روپے کا پیکٹ کھلے بسکٹ آپ کو دیتا ہے اس ریپر سے جس کاغذ کے اندر ہوتے ہیں اس سے نکال کے دیتے ہیں اپنی ایمان سے بتائیں فرش عزا میں بیٹھے ہیں وہ 20 روپے کا پیکٹ لیں گے آپ کہیں ہم نہیں لیتے ہمیں وہ دو جو پیکٹ میں بند ہے کیوں لیتے ہو بند بے کھلے بسکٹ جو ہے جراثیم اس کے اوپر مکھیاں اس کے اندر چونٹیاں کیڑے مکوڑے مجھے ایسا پیکٹ ایسے بسکٹ نہ دے جو جراثیموں سے بھرے ہوئے ہوں تجھے 20 روپے کی بسکٹ کی اتنی پرواہ ہے اس پر گند اور مکھیاں نہ بیٹھیں اور جو تیری ناموس اور تیری عزت ہے تجھے اس کے پردے کا خیال نہیں ہے جو معاشرے میں خیانت کار آنکھیں دیکھ رہے ہیں ان کی عزت کا خیال نہیں وہ کیا جواب دیں گے کل قیامت مولا علی فرماتے ہیں مرد کی غیرت کا اندازہ کرنا ہے اس کے گھر کی عورت کو دیکھو جتنی اس کا پردے دار ہوگی مرد اتنا غیرت مند ہوگا عورت جتنی بے پردہ ہوگی مرد اتنا بے غیرت ہے اللہ غیرت مند اور غیرت مند امام کا ماننے والا ہے غیرت مند او غیرت مندوں کا ماننے والا ہو کہ تو غیرتوں والے کام کرے ہماری عورتوں کا پردہ سالم ایسا پردے دار بن ایسے پاک کردار کا مالک نمازی بن روزے دار بن قرآن پڑھنے والا بن سچ بولنے والا بن دیانت دار بن امانت دار بن پاک کردار کا مالک بن جب تو روڈوں پہ چلے دنیا والے دیکھ کے کہے دیکھو علی کا شیعہ بڑا نمازی دیکھو علی کا شیعہ بڑا سچا ہے دیکھو علی کا شیعہ بڑا پاک کردار کا مالک ہے دیکھو علی کی شیعہ کی آنکھ میں بڑی حیا ہے اس لیے میرا صادق امام صادق زبان سے فرماتے ہیں کہ او ہمارے چاہنے والوں ایسے پاک کردار کے مالک بنو اور دنیا والوں کو اپنا اتنا پاک کردار دکھاؤ دنیا والے تمہارے پاک کردار کو دیکھیں دعائیں ہمیں دیں اور کہتے نظر آئیں رحم اللہ جعفر ابن محمد خدا جعفر صادق پہ رحم کرے اپنے شیعوں کو کیسے باادب بنایا ایسے پاک کردار کے مالک بنے بہت بڑی تبلیغ اور پاکوں کا ماننے والا ہے پاک کردار پھر کہتے ہیں جی ہم کہاں اور وہ کہاں ہم کہاں آل محمد کی برابری کر سکتے ہیں اور میرا دوست تجھے کس نے کہا ہے تو آل محمد کی برابری کر آل محمد کی برابری کا سوچنا گمراہی ہے اور تجھے آل محمد کی برابری کا نہیں کہا گیا مجھے اور تجھے آل محمد کی تابعداری کا حکم ملا اور ان کی تابعداری میں نہیں جاتے ان کا برابری نہیں ان کی تابعدار بن ان کا فرما بردار بن اور جب میرا اور تیرا کردار پاک ہو اور جب میدان معاشر میں جائیں علی مولا دیکھ کر مسکرائیں اور پھر کہتے نظر آئیں مرحباً بکا خوش آمدید میرا حبدار اور تیری مودت پہ بھی راضی ہوں اور تیرے کردار پہ بھی راضی ایسا پاک کردار کا مالک بنا نہ کہ یزید کا کردار ہم نے کیا ابھی دیکھا یزید کا تعارف امام حسین نے کیا کرایا فاسق اور فاجر شرابی فسق و فجور کرنے والا قاتل تاریخ نے بتایا یزید بے نمازی بھی تھا زنا کرنے والا بھی تھا جوا کھیلنے والا بھی تھا ہر عمل بد کرنے والا تھا قرآن اور نبی اور سنت کا مذاق اڑانے والا تھا اور اتنا مذاق اڑاتا تھا علماء اہل سنت نے نقل کیا ہے بڑی ذمہ داری سے یزید ملعون ایک لمبا چولا پہناتا تھا اپنے بندر کو
اور پھر سر پہ کپڑا لپیٹ کے اپنے تخت پہ بٹھا کے سید الانبیاء کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ الیاس باللہ، نبی کی توہین کر کے کہتا تھا یہ ہے مسلمانوں کا سردار۔ یہ اس قدر ملعون تھا، نبی کے حق میں اہانت کرتا، نبی کے حق میں جسارت کرتا، وہی کا مذاق اڑاتا، نماز نہ پڑھتا، شرابیں پیتا، قرآن کا مذاق اڑاتا، زنا یہ کرتا، لوگوں کا حق یہ کھاتا۔ اور میرا دوست تو حسینی ہے یا یزیدی ہے؟ ذرا بتا اپنی امام سے کس کردار کا مالک ہے؟ اب یزید کا تعارف سن لیا نا، یزید کون تھا؟ بے نمازی۔ یزید کون تھا؟ شرابی۔ یزید کون تھا؟ قاتل۔ یزید کون تھا؟ زانی۔ یزید کون تھا؟ جواری۔ یزید کون تھا؟ وحی اور قرآن کا مذاق اڑانے والا۔ یزید کون تھا؟ خدا کا مذاق اڑانے والا۔ یزید کون تھا؟ نبی کا مذاق اڑانے والا۔ یزید کون تھا؟ بدعات کو قائم کرنے والا۔ اور اگر یہ کردار ہمارے اندر ہو، ہم ہو بے نمازی، ہم ہو شرابی، ہم ہو زانی، ہم ہو جواری، ہم ہو قاتل، ہم ہو لوگوں کا حق کھانے والے، ہم قرآن کا مذاق اڑانے والے، ہم نبی کا مذاق اڑانے والے، ہم خدا کا مذاق اڑانے والے، اور پھر مجلس میں بیٹھ کے کہیں یزیدیت، مجلس میں کیا کہیں؟ یزیدیت مردہ آباد۔ ایک مرتبہ یزید بھی یہ نعرہ سن کے پریشان ہو جائے گا، کہے گا او بدبخت ہے میری پارٹی کا، سارے کام میرے کرتا ہے اور لعنت بھی مجھے کرتا ہے، سارے کام میرے کرتے ہیں، میری پارٹی کو کہ مجھے لعنت کرتے ہیں۔ اللہ ایسا نہیں، حسینی کردار کا مالک بن، پاک کردار کا مالک بن، پھر دیکھ حسین تیری کیسی بخشش کی ضمانت دیتا۔ ہاں، پاک کردار کا مالک بن۔ حسین کی مجلس میں آئے نا، خدا گواہ ہے، آج مجلس حسین میں آئے نا، آج ہر بن کے جاؤ، میری اور آپ کی مجلس کا مقصد پورا ہو گیا۔ خدا کا بھائی یہ نہ کہا کر فلاں نے مجلس بڑی پڑھی، فلاں نے مجلس بڑی پڑھی، وہ اس نے مجلس کچھ نہیں پڑھی، نہ۔ اور میرا دوست، مجلس وہ بڑی ہے جس میں میری اور تیری اصلاح ہو، مجلس وہ بڑی ہے اور جس میں ہمیں حسین قبول کر لے، مجلس وہ بڑی ہے اور جس میں حسین کا رب راضی ہو جائے، مجلس وہ بڑی ہے اور جس مجلس پہ حسین کی ماں راضی ہے۔ لہذا اگر مجلس حسین میں آپ اپنے اندر تبدیلی لے کر جا، جیسے حضرت حر تبدیلی لے کر، اور پاک کردار کا مالک بن۔ پاکوں کا کردار مجھے اور تجھے فائدہ دے گا، جن کے دل میں محبت حسین نہیں ہے، لاکھ نمازیں پڑھے ان کے منہ پہ مارے جائیں، اور نمازیں عبادتیں اس کو فائدہ دیں گی جس کے دل میں نبی کی محبت ہو، نبی کے ساتھ علی کی محبت ہو، علی کے ساتھ حسین کی محبت ہو، حسین کے ساتھ اس کی آل کی محبت ہو۔ لہذا نبی اور نبی کی آل کا حوادار بن، تابعدار بن، صلوات پڑھے محمد۔ کون یزید؟ آئے تھوڑا سا تعارف اور ہو جائے، کون یزید؟ 460 ہجری میں تخت پہ آیا اور 64 میں یہ گیا، واصل جہنم ہوا، لیکن اتنے کارنامے اس نے 3 انجام دیے جو علماء اہل سنت نے کہا ہے کہ اس کے عقائد اور اس کے اعمال اس کے کفر کی دلیل ہے، یزید کے کفر کی دلیل ہے۔ تو لہذا آج دنیا پہ اعتراض کرتی ہے یزید انوالو نہیں تھا، یزید قتل کروانے والا نہیں تھا، اور کہتے ہیں یہ شیعوں نے بلایا تھا اور شیعوں نے مارا، کہتے ہیں شیعوں نے بلایا اور شیعوں نے، ذرا تاریخ پڑھ، وہ بہکانے والے لوگوں کی باتوں میں نہ آ، ذرا تحقیق کا مطالعہ کر، حسین نے مدینہ چھوڑا،
یزید نے بیعت کا سوال کیا، حسین نے بیعت سے انکار کیا، اور حسین نے مدینہ چھوڑا تو مکہ گئے۔ جب وہاں پر اللہ کے گھر میں بھی جان کو محفوظ نہ پایا تو کوفہ کا رخ کیا، لیکن کوفہ میں حالات ایسے پیدا کر دیے گئے تو جو حضرت حر آئے تھے راستے میں وہ کس کی آرڈر پہ آئے تھے؟ یزید کے حاکم کوفہ، جو اس کی ابن زیاد کی آرڈر پہ۔ اور کربلا میں کون تھا مارنے والا؟ کہتے شیعوں نے مارا۔ خدا گواہ منبر رسول کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی اہل سنت بیٹھے ہیں جائے تحقیق کریں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، غلط بیان کروں خدا گواہ ہے میں اپنا خون آپ پہ معاف کروں، میرا خون آپ پر معاف ہے، چاہے تحقیق کریں۔ کربلا میں عمر ابن سعد نے روز عاشور پہلا تیر چھوڑا، خیام حسینی کی طرف اشقیاء سے کہا، اپنے گروہ سے کہا تمہیں گواہ بنا رہا ہوں، خبر دینا پہلا تیر میں نے چھوڑا ہے۔ یہ عمر ابن سعد کون تھا؟ کون تھا عمر ابن سعد؟ اور نبی کے صحابی کا بیٹا تھا، سعد بن ابی وقاص، جو ہمارے برادران اہل سنت کے دینی مدارس بھی اس نام پہ بنے ہوئے ہیں، مدرسہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کے نام سے، ان کا بیٹا تھا عمر ابن سعد۔ وہ پہلا تیر چھوڑنے والا تو صحابی کا بیٹا ہے، قوم کو گمراہ کر رہے صرف شیعوں کے بغض میں۔ اللہ سے ڈر، قیامت والے دن بھی جواب دے۔ صلوات پڑھے محمد۔ لہذا یزید کیا کیا اس نے؟ 61 ہجری کو نواز رسول حسین ابن علی اور ان کی پاک آل اور اصحاب کو شہید کیا اس کے حکم سے۔ لہذا آپ تاریخ کربلا سن رہے ہیں، یہ پہلا جرم تھا یزید کا 61 ہجری۔ دوسرا جرم 63 ہجری میں واقع حرہ، مدینہ کے علاقہ ایک ہے حرہ نام، وہاں پر اس کی طرف سے جو لشکر آیا، یہ ہوا کہ مدینہ میں 3 دن ہر چیز کو مباح قرار دیا، اور علماء اسلام نے پوری ذمہ داری سے نقل کیا کیا 10,000 مسلمانوں کا ناحق قتل کیا گیا۔ 10,000 یزید کی طرف سے، کتنے؟ 10,000 مسلمانوں کا، اور 700 نبی کے اصحاب کا قتل کیا گیا۔ جو آج نبی کے اصحاب کا دفاع کرتے ہیں، جو آج نبی کے اصحاب سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، وہ کہاں مر گئے ہیں؟ یزیدیت میں کھلے عام لعنت کیوں نہیں کرتے؟ کیوں وہ یزیدیت کی وکالت کر رہے ہیں؟ جو یزیدیت کی وکالت، ورنہ ماشاءاللہ علماء اہل سنت ہے جو یزیدیت پہ لعنت کو وہ اپنا لیے باعث اجر و ثواب سمجھتے ہیں، لیکن جو ناصبیت ہے، جو یزیدیت کی وکالت کرنے والے ہیں، تو لہذا 700 اصحاب نبی کا قتل کیا اور 300 اصحاب نبی مسلمانوں کی 300 کنواری بیٹیوں کی عزت کو داغدار کیا، جس کے نتیجے میں دنیا میں حرام وجود میں آئے، جس کے نتیجے 3 دن حرام محمد کو حلال بنایا گیا، حلال محمد کو حرام بنایا گیا۔ یہ کون تھا؟ یہ یزید تھا۔ اور صرف یہاں تک نہیں، یہ کھلے عام قتل تھا۔ مسجد نبوی میں نمازیں بند، مسجد نبوی کی اذانیں بند، اور مسجد نبوی میں اتنے گھوڑے اور خچر باندھے گئے، ان کا بول و برا، پیشاب اور پخانہ لیک قبر رسول تک توہین کر رہے ہیں۔ نبی کی قبر کی توہین، نبی کی شہر کی توہین،
اصحاب نبی کا قتل ہوا، اصحاب نبی اور مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزت کو برباد کیا گیا، اس قدر یہ جرم تھا۔ یہ دوسرا جرم تھا، پہلا تھا کربلا، دوسرا تھا مدینے، تیسرا چوتھا یعنی تیسرا تھا جو 64 ہجری تھی، یہ کہاں ہوا؟ یہ مکہ میں حملہ ہوا، اور منجنیق کے ذریعے سے آگ کے گولے پھینکے گئے، جس سے ایک دیوار کعبہ منہدم ہو گئی۔ خانہ کعبہ کی دیوار کے کچھ حصہ گرا، خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا، جو اندر تبرکات حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ خانہ کعبہ کے اندر تھے، وہ جل گئے، وہ تبرکات۔ تو لہذا خانہ کعبہ پہ بھی آگ کے ساتھ حملہ کرا۔ تو لہذا اب دیکھیں، یہ تھا توحید کے ساتھ، یہ تھی توحید کے ساتھ جنگ۔ آغاز کب کی اس نے؟ کہاں سے کی؟ کربلا سے۔ کربلا میں کون تھا؟ ایمان۔ معلوم ہوا جو امامت سے اعلان جنگ کرتا ہے وہ دشمن نبی بنتا ہے، جو دشمن نبی بن جائے وہ دشمن توحید بنتا ہے۔ یزید نے آغاز حسینیت سے کیا اعلان جنگ کا، وہ جنگ نبی تک لے کر گئی، پھر وہ جنگ توحید تک لے کر گئی۔ معلوم ہوا حسینیت سے جنگ کرنے والا نبی سے بھی جنگ کرتا ہے، خدا سے بھی جنگ کرتا ہے۔ یہ ہے یزید نجس کردار کا مالک، اور حسین والا پاک کردار کا مالک، اور پاکوں کا ماننے والا ہے۔ ایسا کردار ہو کہ جس مقصد کی خاطر آل محمد نے یہ قربانیاں دی ہیں، وہ مقصد بڑا قیمتی ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنی اولاد سے بڑا پیار ہے۔ ہماری اولاد اگر غلطی کرے نا تھوڑی سی تو کیا کہتے ہیں؟ بزرگ کیا کہتے ہیں ہمارے عرف میں؟ کہتے ہیں حیا کر میری سفید ریش کا خیال کر۔ کہتے ہو نا بزرگ، حیا کر میری سفید ریش کا خیال کر، میری معاشرے میں بڑی عزت ہے، لوگوں میں میرا بڑا مقام ہے، اور میرا دوست وہ عزادار آل محمد کا حبدار، اتنی بد کرداریاں نہ کر، اتنی بد اعمالیاں نہ کر، اتنا دین کا تماشا نہ بنا، کل میدان قیامت میں مولا حسین یہ نہ کہیں او بدبخت تو نے میری رنگین داڑھی کا بھی حیا نہ کیا، اور تو نے میرے علی اصغر کی شہادت کی بھی قدر نہ کی، اور میں نے تو اللہ کے دین کی بقا کے لیے اکبر کو قربان کر دیا، اور میں نے اصغر کو قربان کر دیا، میں نے عباس کو قربان کر دیا، اور میں نے بہنوں اور بیٹیوں کی چادروں کو قربان کر دیا، اور میں نے سب کچھ قربان کر کے اللہ کا دین کا بچایا، اور تو نے اس اللہ کے دین پہ کتنا عمل کیا۔ اجرکم علی اللہ زدہ، اجرکم علی اللہ۔ میں قربان 28 رجب کی رات ہے، زہرا کا لال حسین آیا ہے نانے کی مزار پہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، حسین کا مدینہ چھوڑنا بڑا مشکل تھا، کیسے چھوڑتا حسین مدینے کو، اور جس مدینے میں اور نانے کے کاندھے کا سوار بنا، اور نبی کی دوش کا سوار، اور جس مدینے میں ماں زہرا کی یادیں تھی، اور جس مدینے میں نانے کا بازار، اور جس مدینے میں ماں زہرا کی قبر، اور جس مدینے میں بھائی حسن مجتبیٰ کی قبر، آئے حسین کیسے اس شہر کو چھوڑ آیا ہی نانا کے مزار پہ۔ سنو کہ عزادارو، آپ بھی جاتے ہیں اپنے مرحومین ماں باپ کی قبروں پہ، لیکن حسین جب آئے نا نانے کی قبر پہ سر رکھ دیا، رکھ کے رو بھی رہے ہیں، روتے روتے جا حسین کی کچھ لمحوں کے لیے آنکھ لگی، کیا دیکھا؟ نانا رسول خدا ہاتھ کھولے، آ میرا لال او مجھے سینے لگ گیا۔ اجرکم علی اللہ زادارو، ہائے نبی نے حسین کو سینے سے لگایا۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں نانا مجھے اپنے ساتھ قبر میں رکھ دے،
اجرکم علی اللہ عزادارو. ہائی مدینے میں حسین کا رہنا مشکل ہو گیا اور نبی نے مکہ چھوڑا تھا، مدینے میں آئے تھے یزید کے بڑوں کی شرارتوں سے تنگ آ کے، ابو سفیان کی شرارتوں سے تنگ آ کے. آج حسین وہی مدینہ چھوڑ رہا ہے یزید کی شرارتوں سے تنگ آ کے. اجرکم علی اللہ عزادارو. کہا بیٹا حسین الرجوع، ابھی تجھے جانا ہے اور میرا لال حسین تو تجھے شہادت کے منصب پہ فائز ہو. اجرکم علی اللہ عزادارو. حسین رخصت ہوئے نانے کے مزار سے، آئے جنت البقیع. اجرکم علی اللہ. اللہ جانے حسین نے ماں سے کیسے ودا کیا. اجرکم علی اللہ عزادارو. ہائے حسین کا ودا آج آخری ودا ہے. ماں سے کیسے ودا کیا، اور جس ماں نے چکیاں پیس پیس کے حسین کو پالا، اور جس حسین کو زہرا نے بڑی محبتوں سے پالا، اور جس حسین کا رونا نہ نبی کو پسند تھا نہ زہرا کو پسند. اللہ جانے آج حسین ماں کی قبر پہ رو کے کیسے ودا کر رہے. پھر بھائی حسن کی قبر پہ آئے، ودا کیا. عزادارو روایت کہتی ہے جب مولا حسین گھر آئے نا، ایک مرتبہ کہا اے علی کی بیٹیو، اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، سارے تیار ہو جاؤ. ادھر سے جوانان بنی ہاشم کو بھی خبر ملی، ادھر سے علی کی بیٹیوں کو بھی خبر ملی. روایت کہتی ہے جب یہ آواز علی کی بیٹی پردے دار اور بی بی زینب کے کانوں پہ پڑی، اور بی بی سے برداشت نہ ہوا، اور ہم مدینہ چھوڑ کر چلے جائے. روایت کہتی ہے علی کی بیٹی کو یہ سننا تھا. فَغُشِيَتْ عَلَيْهَا، اور بی بی غشقہ کے زمین پہ گری. اجرکم علی اللہ. اور بنی ہاشم کی عورتوں نے اور جلدی سے پانی کا اہتمام کیا اور بی بی کے منہ پہ چھڑکاؤ کیا. اب واقع ہوا، میں عرض کروں گا بی بی، اور ابھی تو مدینہ چھوڑنے کی بات سنی ہے اور تو نے برداشت نہ کیا، اور اللہ جانے تیرے دل پہ کیا گزرے گی. اور جب 70 قدم پہ اور یہ منظر دیکھے گی، وَالشَّمْسُ جَالِسَةٌ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ. اور بی بی یہ منظر دیکھ رہی ہے، اور شمر حسین کے سینے پہ بیٹھا ہے. وَأَخَذَ لَحْيَتَهُ، میرے مولا کی ریش مبارک کو پکڑا. سنو گے عزادارو، روایت کہتی ہے وَلَطَمَ عَلَىٰ خَدَّيْهِ، اور اس شہید نے اپنے نجس ہاتھ اور میرے مولا کے پاک رخساروں پہ مارے. اجرکم علی اللہ عزادارو، اجرکم علی اللہ. اور میں قربان. اس کے بعد کیا کیا سنو گے عزادارو. آج 12 چنار سے بعد جوانوں کی جب ویڈیو کلپ آتے ہیں نا، میں نے خود مشاہدہ کیا ہے، مجھ سے ہمت نہیں ہے، خدا گواہ ہے، میں ویڈیو نہیں دیکھ سکتا. میں کہتا ہوں میرے پاس ہمت نہیں ہے. اللہ جانے کس ماں کے جائے ہے، اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور میں مرد ہوں. اور ہماری گھروں کی مزدورات بھی کہتی ہے اور ہمیں ویڈیو نہ دکھاؤ، اور کیسے جوان کا سر کاٹا گیا. اور میں قربان. وہ آج کا جوان مرد ہائے عورتیں برداشت نہیں کرتی. اور میں قربان. اللہ جانے اور یہ منظر علی کی بیٹی زینب نے کیسے دیکھا. اور جب 70 قدم پہ اے شمر کے ہاتھ میں کون خنجر ہے، اے حسین کے پس سے گردن مارنے لگا. عزاداروں میں ذرا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا اپنے ایمان سے بتائیں، آپ کے ہاتھ میں جو ایسی چھری ہوتی ہے جو ذرا کند ہوتی ہے،
جا کام نہیں کرتی. گوشت کاٹنے کے لیے بیٹھے نا کہتے ہیں چھری پھینک دیتے ہیں. چھری وہ لے کر آئے جو تیز ہو. اگر آلہ تیز نہ ہو نہیں کاٹا جاتا. کیسے کیا جاتا ہے؟ اگر ہو نا اگر خنجر یا چھری کند ہو تو عادتاً فطرتاً انسان گوشت پہ مارتا ہے ضربے. اجر و کامل اللہ داداروں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے شمر کا خنجر تو کند تھا اے دار تو تیز نہ تھی. کیا ہے وہ ملعون تیزی سے وہ خنجر چلاتا اے وہ کیسے ضربے ماری. اور یہ منظر دیکھنے والی زینب نے کیسے برداشت کیا. یہ رو کے فرماتی تھی جب نزار انت تنظر ویقتل ابو عبداللہ اور بے حیا عمر ابن سعد اور تو کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے اور میرا ماں جایا مارا جا رہا ہے. اجرکم علی اللہ. عزادارو سنو گے روایت کہتی ہے جب حسین نے کہا نا ہم مدینہ چھوڑنے والے ہیں ہائے نبی کی زوجہ بی بی ام سلمہ آگے بڑھی کہا حسین اور میں نے نبی سے سنا تھا اور جب میرا حسین مدینے کو چھوڑے اور میرے لال کی خیر نہیں ہے اور مجھے نبی نے شیشی میں اور خاک دی تھی کہا اے ام سلمہ اور جب یہ خاک خون بن جائے سمجھ لینا میرا لال مارا گیا. سنو گے عزادارو حسین مظلوم کہتے ہیں نانی چاہتی ہے آپ کو بھی کوئی منظر دکھاؤ. روایت کہتی ہے کہا نانی ذرا آئے دیکھے تو انگلیوں کا اشارہ بنایا. کہا نانی میری انگلیوں کے درمیان دیکھے اے وہ منظر کربلا اے جو میدان عاشورہ میں ہونا ہے اے حسین کی قتل گاہ. روایت کہتی ہے حسین نے باعجاز امامت کچھ خاک دی کہا نانی اس خاک کو بھی محفوظ رکھو اور جب یہ بھی سرخ ہو جائے نا سمجھ لینا حسین مارا گیا. عزادارو روایت کہتی ہے جب آیا نا ایک دن عصر عاشور تھا ہے شیشیوں سے تازہ خون نکلنے لگا. بی بی ام سلمہ کے چیخیں نکل گئی ہے کبھی چلتی ہے اور کبھی گرتی ہے اور بی بی کی فریاد بلند ہوئی. میں کہوں گا بی بی ام سلمہ اور تو نے خون دیکھا اور تجھ سے رہا نہ گیا اور ذرا کربلا کی ام سلمہ کو دے اور اللہ جانے زینب نے یہ کیسے منظر دیکھا. اجرکم علی اللہ. عزادارو روایت کہتی ہے ام قربان جب علی کی بیٹیاں اور جب سوار ہونے لگی نا جوانان بنی ہاشم آگے بڑھے ہے علی اکبر نے ہے محبل کو ہٹا اٹھایا اے حسین بھی ساتھ ہے. عباس علمدار نے اپنے زانو کو ٹکایا اور پردے دار علی کی پردے دار بیٹی اور پردے میں اور 18 جوانان بنی ہاشم کے پردے میں اور بی بی زینب محمل میں داخل ہوئی. سنو گی عزادارو روایت کہتی ہے جب اجڑیے نا علی کی بیٹی جب آیا 11 محرم کا دن اور جب سوار ہونے لگی ہے روایت کہتی ہے سر پہ چادر نہیں ہے وہ ہاتھ پسے گردن بنے نظرت یمیناً و شمالا. اور بی بی کبھی دائیں دیکھتی ہے کبھی بائیں دیکھتی ہے. کیوں دیکھا؟ شاید یہ سوچ رہی ہو اور شاید وہ دیکھ رہی ہو اور کہاں گیا میرا ابا اور کہاں گیا میرا اکبر. اور جب مدینے سے چلی تھی اور پردے میں اور پردے کے محافظوں نے سوار کیا آج جب بے ردا ہوئی ہے اور کوئی سوار کر